فضیلت الشیخ قاری سجاد حافظہ اللہ تعالی، اسلامک اسکالر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 مئی مزدور ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے۔ شکاگو میں ہونے والے سالے کے حوالے سے پروگرامات کیے جاتے ہیں۔ مزدوروں کے لیے مراعات کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اسٹیج پر تقریریں وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو خود سرمایہ دار ہیں۔ مزدوروں کے حقوق دبا کے بیٹھے ہوتے ہیں، کام زیادہ لیتے ہیں، اجرت، دہاڑی، مزدوری ان کو کم دے رہے ہوتے ہیں۔ کئی ماہ کی مزدوروں کی تنخواہیں کھا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب آگے سے مزدور مطالبہ کرے تو نوکری سے، ملازمت سے نکالنے کی دھمکی لگا رہے ہوتے ہیں، اور 1 مئی کو اسٹیج کے اوپر چڑھ کے مزدوروں کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس معاشرے کی تعمیر و ترقی کے اندر مین کردار، بنیادی کردار وہ مزدور کا ہے، محنت کش کا ہے۔ جس بھی معاشرے کے اندر مزدور موجود ہے، محنت کش لوگ موجود ہیں، کام کرنے والے لوگ موجود ہیں، وہ معاشرے آگے بڑھتے رہتے ہیں، ترقی کرتے رہتے ہیں۔ اور جس بھی معاشرے کے اندر مزدوری کو آر سمجھا جانے لگے، اپنی توہین سمجھا جانے لگے، وہ معاشرے پیچھے رہ جاتے ہیں، ترقی نہیں کر پاتے، اور وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں جو خود بھی کام نہیں کرتی، اور جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کی محنت کو بھی ضائع کرتی ہیں، ان کے پیسے کو بھی دبا جاتی ہیں، ان کی مزدوری کو بھی کھا جاتی ہیں، وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اسلام نے آ کے ہر فرد کو اس کے حقوق دیے۔ جو بھی انسان جس بھی شعبہ زندگی سے منسلک تھا، اس کو اس کے جتنے حقوق بنتے تھے وہ اس کو حقوق دیے، اور اس کے لیے اصول وضع کر دیے کہ آپ کے کام کے متعلق آپ کے لیے اسلام نے یہ اصول وضع کیے ہیں، اس کے اوپر چل کے آپ نے اپنے اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے۔ حتیٰ کہ ایک مزدور، اس کے لیے بھی اصول وضع کر دیے کہ آپ نے مزدوری کس طرح کرنی ہے، اور جو مزدوری کروانے والا مالک ہے اس کے لیے بھی اصول وضع کر دیے کہ آپ نے مزدور سے کام کس طرح لینا ہے، مزدور کو اجرت کتنی دینی ہے، مزدور کو اجرت ہے کس ٹائم پہ آپ نے دینی ہے۔ حتیٰ کہ آقا اسلام نے خود مزدوری کر کے اس پیشہ کو عزت بخشی، اور مزدوری بھی ایسی کی جو سب سے مشکل ترین مزدوری، لوگوں کی بکریاں چرائی۔ گویا کہ یہ ایک عزت والا پیشہ ہے، کوئی آر والی، کوئی توہین والی بات نہیں۔ اگر یہ آر والی بات ہوتی، توہین والی بات ہوتی، تو میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کام ہرگز نہ کرتے جو ان کی شایان شان نہ ہوتا۔ تو یہ ایک بڑا ہی معزز پیشہ محنت کش لوگوں کے لیے آقا علیہ السلام نے ایک عزت والا کام بنا دیا کہ جو بھی انسان محنت کرے گا وہ گویا نبوی طریقے کے اوپر کام کر رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی بکریاں چرا کے، مزدوری کر کے اس پیشے کو عزت بخشی، اور مزدور کو ایک معزز ترین شہری، معزز ترین انسان بنا دیا۔ ایک بات یاد رکھیں، جس پنکھے کے نیچے ہم بیٹھ کے ہوا لے رہے ہوتے ہیں، یہ مزدور کی محنت کا نتیجہ ہے۔ جس گاڑی کے اندر سفر کر رہے ہوتے ہیں، مزدور کی مرہون منت ہے۔ جو کسان مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، گندم اگاتا ہے، فصل اگاتا ہے، ہم وہ فصل اٹھاتے ہیں، اکٹھی کرتے ہیں، روٹی تیار ہوتی ہے، ہم اس سے اپنا پیٹ بھر رہے ہوتے ہیں۔ مصنوعات کتنی ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، سہولیات حاصل کر رہے ہوتے ہیں، فوائد حاصل کر رہے ہوتے ہیں، یہ گویا ساری کی ساری مزدور کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اور اسلام نے اس مزدور کو ایک معزز ترین شہری قرار دیا ہے۔ گویا آقا علیہ السلام نے مثال پیش کر کے، مزدوری کر کے، بکریاں چرا کے اس مزدور کو ایک معزز شہری ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ تو مزدوری کے لیے اسلام نے جو اصول وضع کیے ہیں، جو مزدور بھی ان اصولوں کے اوپر مزدوری کرے گا، جو مزدوری طے ہے وہ مزدوری حاصل کرے گا، اور جتنا کام طے ہوا ہے اپنی محنت کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ وہ مزدوری کرے گا، کام کرے گا، اس کے کام کے اندر برکت بھی ہوگی، رزق کے اندر برکت بھی ہوگی۔ اور جو مالک، اس کے لیے جو اسلام نے اصول وضع کیے ہیں، اگر وہ اس کے اوپر چلتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے مزدور کو صحیح معنوں میں اس کی پوری اجرت دے گا، اور جتنا کام اس سے لیا جا سکتا ہے اتنا کام لے گا، زیادتی نہیں کرے گا، اس کے لیے بھی اسلام نے انعام رکھا ہے، کامیابی رکھی ہے، اس کے رزق کے اندر بھی برکت ہوگی، اور مزدور کے رزق کے اندر بھی برکت ہوگی۔ اسلام نے یہ اصول نہیں بنایا کہ سال کے اندر ایک دن کے اندر مزدوروں کا دن منایا جائے گا، مراعات کا اعلان کیا جائے گا، نہیں۔ اسلام نے مزدوروں کے لیے مکمل طور پہ اصول وضع کر دیے کہ جب تک یہ دنیا قائم ہے اس وقت تک یہ اصول چلتے رہیں گے، اور مزدور ان اصولوں کے اوپر چل کے اپنی مزدوری کرتے رہیں گے۔